اسلام کی طرف کیسے راغب ہو. وہاں سے وہ کہہ کر روایات میں آتا ہے کہ جب زلیخا ان کو دعوت خدا دے رہی تھی اور اس وقت وہ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہتھیلی سامنے نظر آئی اور وہ ایسا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا دیکھنا خیال رکھنا تو اللہ کے نزدیک نبیوں میں شمار ہوگا. بس وہ قدم اور زیادہ مستحکم ہو گئے. بہرحال وہ باز آنے والی نہیں تھی, وہ ان کو دعوت دے رہی تھی. حضرت یوسف جان چھڑا رہے تھے, کیسے پانی ہو رہی تھی, وہ اپنی طرف پھیل رہی تھی یوسف اپنی طرف. اس طرح سے وہ آخر اپنا دامن چھڑا کے بھاگ رہے تھے. تو وہاں سامنے اس کا خاوند وہی جو عزیز مصر تھا دروازے سے باہر نکلے تو آگے آگے یوسف علیہ السلام اور پیچھے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی باہر نکلی. اب یہ وہاں جب اس نے خاوند کو سامنے دیکھا تو وہ ایک دم رخ بدل گیا, ایک دم پلٹ گئی اور اس خاوند کو کہا کہ ماں جزا من علامہ بہار تصور اللہ یسرا عذاب العلیم. یہ جو غلام ہے ہمارا, اس نے میرے ساتھ درازی کی کوشش کی ہے, اس نے بڑے ارادے سے میری طرف ہاتھ بڑھایا ہے اور یہ بھاگ نکلا ہے. تو ماں جزا من علامہ بہار تصور, تیرے گھر والی کے ساتھ جس نے برا ارادہ کیا ہو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اللہ یسرا, یا تو اس کو قید کرنا چاہیے او عذاب العلیم, یا سے دردناک عذاب دینا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ زلیخا یہ جو بھی عورت تھی اس کو کوئی عشق نہیں تھا. عشق والی بات فضول ہے, عشق والی گالیاں بھی فضول ہیں. ایسا جن کو عشق ہوتا ہے, جن کو محبت ہوتی ہے, وہ تو اپنی جانیں مار دیتے ہیں لیکن محبوب پر آج نہیں آتے. یہ کیسا ہے فٹافٹی روک بدل گیا. آپ کے سارے جو حالت تھی ہاتھ کا مارتا ہے فلم گیا بڑی مشکل کر جان یہ میچ پیچھے لگی کہ پکڑنے یہاں سے ابھی کلاس کے بعد آ گئے. تو اب اللہ پاک جو ہے وہ اپنی انبیاء کی شان کا محافظ ہوتا ہے. وہاں تھا کوئی نہیں, البتہ وہاں ایک بچہ تھا جلدے میں پڑا ہوا, اس نے ایک شہادت پیش کی, وہ واقعاتی شہادت پیش کی اور دلیل پیش کی اپنے موضوع پر. اس نے کہا کہ اس چھوٹے بچے نے, پہلے تو اس بچے کا بولنا بھی بہت حیرت انگیز تھا, پھر اس نے کہا کہ اس میں بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, یہ تو بات یہ ہے کہ موقع کی صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ اس عورت کا گریبان پھٹا ہوا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا نہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کا, اس بچے نے یہ کہا کہ اگر یوسف کا گریبان اگر پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت سچ کہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے گریبان پھٹا ہونے کا کہ یوسف علیہ السلام آگے بڑھ رہے تھے اس کی طرف اور وہ پیچھے ہٹا رہی تھی. اسی کشمکش میں اس کا دامن اور اس کا گریبان پھٹ گیا, چیر گیا. یہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ عورت جھوٹ بولتی ہے. اور اگر یہ اس طرح سے ہو کہ دامن پیچھے سے پکڑا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یوسف سچ بولتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف سچ بولتا ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف بھاگ رہا تھا اور یہ پیچھے سے کھینچ رہی ہوگی. تو آپ اس طرح یوسف کے گریبان کو دیکھ لیں اور اس کے دامن کو دیکھ لیں. اگر گریبان پھٹا ہوا ہے تو پھر عورت سچ کہتی ہے, اگر دامن پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا سچ کہتی ہے. تو
وہاں واقعی صورت حال یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور اس نے پیچھے سے پکڑ کے کھینچا تھا، ہم اس میں دامن پھٹ گیا تھا، تو اس نے دیکھا کہ دونوں منظر دیکھے تو اس نے کہا وہ کہہ دے یہ تم آپ کا مکر ہے، میں کہتا تو نہ دے، بے شک تمہارے مکر بہت ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام میں قصور ہے۔ بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عاشق عشق کی روایات تھی، وہ حقیقی عشق جو تھا وہ صحابہ کرام کو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں تو سامنے مقتل میں دار پر لٹکانے کا انتظام ہو رہا تھا، اور ان سے ایک آدمی پوچھ رہا تھا حضرت زید سے کہ دیکھو کہ اگر اس وقت تم کیسی تکلیف میں مبتلا ہو، اگر اس وقت ایسا ہوتا کہ محمد ہمارے قابو میں ہوتا اور ہم اس کو یہاں پر پھانسی دے رہے ہوتے اور تم چھوٹ جاتے تو کیا مزے کی بات نہیں تھی، کیا خوشی کی بات نہیں تھی؟ اس نے کہا یہ تم ایک جان کرتے ہو، ورنہ ایسی 100 جانے ہوں تو ہم مار دیں اور یہ بھی دوبارہ نہیں کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم میں ان کے تنے کو کانٹا چل جائے، یہ بھی ہمیں دوبارہ نہیں ہے۔ یہ ان کا اسی طرح سے تھا کہ ہر شہر میں وہ رسولوں کا قصہ تو آپ کو معلوم کیا کر کے احد میں آئی تھی، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس کو اطلاع ملی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا ہے، تو وہ دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ راستے میں اس کو کہہ رہے تھے کہ بھائی تیرا وہ پوچھتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، ان کی بارے میں بتاؤ۔ کوئی آگے سے کہتا تھا کہ ان کا تو ہمیں کوئی صحیح تفصیل معلوم نہیں ہے، البتہ تیرا باپ مارا گیا ہے۔ وہ کہتی تھی وہ باپ چھوڑا گیا بتایا مرنا کیوں اس وقت نکل گیا، باپ کو چھوڑ، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا۔ پھر آگے کسی نے کہا تھے بھائی مارے تھے، ہم نے کہا بھائیاں چھوڑو، بارہ وہ بے قرار بے خان اس طرح پھر رہی تھی۔ یہ سب جان کر کہ میرا باپ بھی مارا گیا ہے، بھائی بھی مارے گئے ہیں، بیٹے بھی مارے گئے ہیں، لیکن اس طرح اس کا خیال نہیں رہتا۔ ظاہر میں ایک ہی بات رکھی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں میرے آقا روانہ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پر چڑھ گئے تھے تاکہ لوگوں کو پریشانی دور ہو اور لوگ دیدار کر سکیں، تو ایک پتھر پر چڑھ گئے تو اس کو ادھر سے چلتے چلتے حیران ہوتے ہوتے دوتے اچانک اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب دیکھا بس وہ سارے دم چلے گئے، سارے مار گئے اور فرمایا اللہ کوئی مصیبت میں بعد کا جنرل یا رسول اللہ آپ کی وقت میں کوئی مصیبت نہیں، ساری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ عشق تھا، صحیح عشق تھا، اس کو کوئی عشق نہیں تھا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مشکل وقت میں اپنے دامن کو بچایا تو اللہ پاک نے وہ پورا قصہ بیان کیا۔ پھر اس کے عوض پہلے تو انہوں نے تکلیفیں بھی برداشت کی، قید میں بھی رہے، اور وہ باوجود یہ جان لیں گے کہ حضرت یوسف بے گناہ ہے، پھر بھی ان کو قید کر دیا تھا۔ بے گناہ قیدی ہر دور میں ہوتے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قید رہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی قید رہے، وہ قید کر دیا گیا۔ وہ اور قید میں بھی انہوں نے ایک عجیب کمال کیا۔ وہ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، انہوں نے وہاں جہاں پر قید تھے تو وہ بزرگ کو قید تھے، انہوں نے قید کو خانقاہ بنا دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید تھے تو وہ سارے لوگ ان سے مسئلے پوچھنے کے لیے آتے تھے اور اپنی پریشانیاں بیان کرتے تھے۔ تو دو آدمیوں نے خواب اپنا بیان کیا۔ ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر ٹوکری اٹھائے ہوئے ہوں روٹیوں کی، جیسے پرندے کھا رہے ہیں، اور
دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اور میں تھوڑی دیر تک تمہیں تعبیر بتا دیتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایک بڑی نصیحت آموز گفتگو کی، قرآن شریف میں وہ بیان کی ہے کہ کیا انہوں نے کہا، وہ بڑی نصیحت۔ پھر بعد میں انہوں نے جو تعبیر بتائی، وہ تعبیر انہوں نے یہ بتائی کہ وہ جو کہتا تھا کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، تو فرمایا کہ تو جو شراب نہ چھوڑ رہا ہے نا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو پہلے بھی بادشاہ کی ساتھی گری کی خدمت پر معمول تھا، اس کو پلایا کرتا تھا شراب وغیرہ دوسری چیزیں، پھر تو اسی خدمت پر متعین ہو جائے گا، بحال ہو جائے گا۔ اور دوسرا کسی نے سر پر ٹوکری اٹھائی ہوئی تھی روٹیوں پر، اس کے بارے میں بڑا خوفناک فیصلہ سنایا، فرمایا کہ تیرا یہ جو مسئلہ ہے نا، تو میں جو کام دیکھتے ہیں یہ خطرناک کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ تعبیر میں یہ ہوتا ہے دوستوں کو، کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے بعض دفعہ اس کی تعبیر خراب ہوتی ہے، اور کبھی اچھی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ یہ خواب کا بہت پیچیدہ علم ہے۔ انبیاء کو خاص طور پر عطا ہوتا ہے، حضرت یوسف کو خاص طور پر بہت کمال کے ساتھ عطا ہوا تھا، اور یہ ہر جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ ان کے معجزات میں سے معجزہ ہے کہ ان کو تعبیر احادیث یعنی خوابوں کی تعبیر کا بہت صحیح اور ایکوریٹ علم عطا کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو انگور نچوڑ رہا ہے خواب میں، تو وہ تو پھر ساتھی گلی کی خدمت کو برقرار ہوتی ہے۔ باقی یہ اس کا روٹیاں دیکھی ہیں نا، تو یہ روٹیوں کا یہ ہے کہ یہ اس کو پھانسی دی جائے، پھانسی پر لٹکایا جائے گا، اور یہ جو اس نے دیکھا ہے اس کو کھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھانسی چڑھے گا اور گرد اور کوے اور یہ دوسرے بوٹیاں کھانے جانے والے جانور اس کو روز پکا دیا، اور ان کو اپنی تعبیر پر اتنا 100% یقین تھا کہ فرمایا پوری رب العزیز کی تختیار ہو، جس چیز پہ تم فیصلہ طلب کر رہے ہو اس کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ جو میں نے بتایا ہے یہ کوئی خواب یا قصہ یا اس طرح کی نہیں ہے بات، یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تمہیں دکھایا گیا ہے، میں نے بتا دیا ہے خودی رب العزیز کی تختیار، جس مسئلے میں تم فتویٰ طلب کر رہے ہو جو تو یہ اس کا مطلب یہی ہے یہ جو ہے تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہو۔ تو اب دوستوں میں یہ عرض کرتا ہوں سلسلے میں کہ خواب کے سلسلے میں بہت لوگوں کو خبر سے ہوتے ہیں، قسم قسم کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، پھر اس کی تعبیریں پوچھتے رہتے ہیں۔ تو خواب میرے اور آپ کے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ خواب جو انبیاء کے ہوں یا تعبیر نبی کی ہو وہ تو 100% یقینی ہے۔ نبی جو خواب دیکھے گا وہ بھی یقینی، نبی جو تعبیر بتائے گا وہ بھی یقینی۔ باقی جو خواب ہے وہ نئے صلحاء کی خواب ہے، اور ان کی کوئی اچھی تعبیر ہو جائے تو اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو تعبیر کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تعبیر کوئی اس قسم کا علم نہیں ہے جس طرح سروکار وغیرہ کا علم ہوتا ہے کہ یہاں زبر پڑھ رہی ہے، یہاں پیر پڑھ رہی ہے، یہاں پیش پڑھ رہی ہے، یہ لفظ اس طرح سے پڑھنا ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے، یہ اس طرح کو کہ یہ شاید ہے کہ تو یہ ہوگا ہی، یہ جو اقلاموں میں چھپی ہوئی کسی ہوتی ہے یہ تو حضور ہوتے ہیں۔ عربی میں شمس مذکر مؤنث ہے، عربی میں شمس مؤنث ہے اور قمر مذکر ہے۔ اس زمانے میں جو خواب نامے لکھے گئے اس میں یہ لکھا گیا کہ عورت اگر شمس دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لڑکی ہو، اور قمر دیکھے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ لڑکا ہوگا۔ یہ وہ عربی محاورے کے مطابق جو کہ قمر مذکر ہے اس لیے اس کی تعبیر انہوں نے مذکر بنا لی، اور شمس جو کہ مؤنث ہے اس کی تعبیر انہوں نے مؤنث بنا لی، حالانکہ
حالانکہ یہ کوئی قصہ نہیں ہے. کبھی کیا تھا چاند کی بھی کئی تعبیریں ہوتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا دیکھا کہ ان کی گود میں 3 چاند اترے. تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے یہ بات کی کہ جی میں نے 3 چاند اپنی گود میں اترتے دیکھے ہیں. کیونکہ چاند کی عرب میں تعبیر خوبصورت لڑکا تھا اس لیے وہ خوش ہوئی کہ شاید میرے کو بیٹا ہوگا. حضرت ابوبکر خاموش ہو گئے. چلو یہ پہلا بتانے کی بات نہیں. تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ پاک میں مدفون ہو گئے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ آزا تو ہمارے خود 3 چاند تم نے دیکھے تھے نا یہ وہ پہلا چاند ہے. تو انہوں نے چاند کی تعبیر جو ہے وہ نیک صالحین کی وہ آپ کی حجرے میں تدفین تھی. تو وہ پہلا چاند پھر دوسرا چاند دیکھے پڑتے پھر تیسرا چاند پھر پڑتے. یہ بات پہلے اما عائشہ نے دیکھی. تو غرضے کی یہ تعبیریں بہت مختلف ہوتی ہیں. نہ کوئی ایک تعبیر ہو سکتی ہے کسی کی نہ کوئی وضاحت ہو سکتی ہے. اس لیے یہ خوابوں کے چکروں میں پڑنا فضول بات ہے. بہت اونچے درجے کے شجاع کی اللہ والوں کی اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی خوابیں یقیناً سچی ہوتی ہے. لیکن ہم جیسے لوگوں کے خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اس میں نہیں اڑنا چاہیے اور اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو بہرحال حضرت معصوم بھی نے دلچسپی لیتے تھے. ہمارے اندر یہ کچھ چیزیں ہمارے جین میں جاتے ہمارے جین اپنے جین ہے بڑی ہو گئی. تو ہمیں بھی حضرت معصوم اپنے وقت تو بعد میں دیکھتے ہیں کہ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویا غلام آپ خواب مذاق خواب گویا. اکثر یہ بات ہے خواب کی جواب میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نہ تو خود رات ہوں اور نہ رات کا پرستش کرنے والا ہوں. نہ شبم نہ شب پرست نہ خود شب ہوں اور نہ کسی شب کی پرستش کرنے والا ہوں. پھر خود حدیث خواب گویا کہ میں خواب کی باتیں کرتا رہوں. جو غلام آفتاب میں تو آفتاب کا غلام ہوں. مدنی آفتاب کا غلام تو غلام آفتاب ہم آزاد خواب گویا ہم آفتاب ہی کی باتیں کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدر الاولیاء. تو اس لیے دوستو آپ بھی اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ دوستوں خواب کو چکروں میں نہ پڑا کریں. اور نیک لوگوں کی خواب یقیناً اہمیت رکھتی ہے. صالح لوگوں کی خواب بہت اہمیت رکھتی ہے. خاص مجھے یقینی ہوتی ہے بلکہ وہی ہوتی ہے روز الانبیاء پر نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ وہی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب نہیں بتایا گیا تھا بیٹے کے ذبح کرنے کا. انہوں نے اس کو وہی سمجھا اور بیٹے کو لے کر چل دیے ذبح کرنے کے لیے. انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں اور انبیاء جو تعبیر بتا دے جس طرح یوسف علیہ السلام نے بتائی وہ بھی ساری کی ساری وہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ باقی نیک آدمی کے خواب ہو سکتا ہے ایسی ہو نہیں ہو سکتا ہے یہ بھی نہ بھی ایسی ہو. تو بہرحال ہمیں اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے. اور میں مختصراً بات لمبی ہو گئی ہے مختصراً یہ عرض کر دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے مقام کی شخص ہے نبی. ان کو یہ ایسا اگر انہوں نے کیا تو یہ بہت غیر معمولی بات ہے. لیکن بہرحال وہ نبی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد وہ تو نبی نہیں تھے. اس لوگوں کو دین بھی نہیں آیا تھا. اسلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آیا. ایک عام آدمی تھے اس زمانے میں جب وہ شادی کے لیے جا رہے تھے تو ایک عورت تھی جس نے سابقہ کتابیں پڑھی تھی. اس نے کہا تھا کہ آخری نبی جو آئے گا اس کی یہ علامتیں ہوں گی. تو وہ اچانک اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں عورت لے دی. قتیلہ نام تھا اس کا. یہ قتیلہ تھا یا رقیقہ تھا مختلف نام ہے. وہ اس راستے میں رہتی تھی جس راستے میں حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر آمنہ کے گھر جا رہے تھے شادی کے لیے. تو اس نے جو دیکھا تو اس عورت نے جیسے پہلی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں دیکھ رکھی تھی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ تو وہی نبی جا رہا ہے. تو وہ ان کے ساتھ وصال کے
چند لمحے گزارنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ عام طور پر اس قسم کے مقابلے مردوں کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اس نے عورت ہو کر یہ کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزار دو تو اس کی عوض میں تمہیں 100 اونٹ دو۔ 100 اونٹ عرب بھی بہت قیمتی ہیں، اس وقت بھی بہت قیمتی تھے۔ 100 اونٹ دے دوں گی میں، بس ایک رات کو میرے پاس گزار۔ تو اس وقت نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی شریعت نہ ولی تھے، نہ کوئی اور بات تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ بتایا عمل حرام فرمامات جہاں تک حرام کا تعلق ہے تو اسے تو مت کرنا بہتر ہے۔ اب جہاں پر جب تم سے برائی کا ارادہ کرتی ہو اس پر میں کیسے عمل کر سکتا ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بس آگے دامن کو بچا کر آگے بڑھ گئے۔ وہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، نبوت اور رسالت آئی نہیں تھی اس وقت، اور ایک عام آدمی تھے، لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بارد ماجد کے لیے اللہ پاک نے یہ دوبارہ نہیں کیا کہ وہ ذرا سی بھی کسی آدمی کے ساتھ اللہ تو بڑی شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی آباء و اجداد کی۔ بہرحال یہ بڑی شے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ اس کو ایسا موقع میسر آ جائے کہ وہ برائی پر پوری طرح قادر ہو، ہر طرح سے قادر ہو، اور عورت بھی مقصد والی ہو، جماعت والی ہو، عزت والی ہو، حسن والی ہو، وہ اس کو دعوت دے رہے جو برائی کی، اور وہ اس وقت یہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے لیے حضرت صدیق و علی قدر سلمہ کے طفیل، قاسم و جعفر جناب بایزید و بوالحسن، بو علی و شیخ یوسف شاہ حمدان کے طفیل، عبد خالق عارف و محمود پھر شاہ علی، شیخ سماسی میرے بزم عرفان کے طفیل، شاہ بہاؤدین علاؤدین و چرخی کے طفیل، پھر عبید اللہ شیخ زاہد اور درویش محمد خواجگی، باقی باللہ شیخ احمد مہتاب کے طفیل، حضرت معصوم و سیف الدین عالی مرتبہ، سید نور محمد جان جانا کے طفیل، شاہ عبداللہ شاہ ابو سعید احمد سعید، پھر جناب دوست قندھاری عثمان کے طفیل، پھر سراج الدین احمد خان قیوب زمان، شیخ صدر الدین آقا غوث
شیخ صدرالدین آقا غوث دوران کے طفیل جان دو آدم کے منظور نظر سیرت گار مرشدی دائم مدیر جام عرفان کے طفیل دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا نقش بندی اولیاء کے جود و فیضان کے اللہ آمین اللہ تعالیٰ ہماری جمعہ پر قبول فرمائے جو کچھ باتیں سینے اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آمین کو بھی توفیق عطا فرمائے اگر کوئی بات غلط کی ہے شاعران شان رسالت یا شان نبویت بات نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کہنے کی ایسی باتیں سننے کی اور ایسی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے احباب میں سے متعدد لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لوگ بیمار ہیں ابھی تاریخ سے ہم نے بتایا ہے کہ ان کی آگے وسیع کا بیمار ہیں شدید اللہ پاک کو شفا عطا فرمائے ہر معصوم شخصیت کے دربار کی کافی عرصے سے بیمار ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے چاچو لطیف صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اللہ پاک کو درجات عالیہ نصیب فرمائے آج اس محلے میں الیاس بھائی کے والد بہت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے ان کو درجات عالیہ نصیب فرمائے ہمارے ساتھ تمام ایسا ہوتا ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت کاملہ سارا شاملہ ان کو نصیب فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اپنے جان کے سارے سن نصیب فرمائے ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس شدید سردی کے موسم میں جو لوگ محبت اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال اس میں شمولیت کے لیے باہر سے آئے ہیں اللہ پاک سب کی حاجت سے قبول فرمائے سب کی مرادیں پوری فرمائے اللہ سب کو جو ان کی تمنائیں ہیں اللہ ان کے تمنائیں پوری فرمائے یا رب المصطفیٰ بلغ مقاصد اے ہمارے رب مصطفیٰ کے در کے ہمیں اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے جو پہلے ہم سے ہو چکا ہے اس کو معاف فرما یا اللہ سے کرم ہے وسیع کرم ہمارے رب ہمارا اپنے کرم کی اجازت پیدا ہو صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد